الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. اللہم رب زدنی علما. آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس مقدس پر جن کا نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہو کر اللہ کے حکم سے لوگوں کو جس دعوت سے آشنا کیا، اس دعوت کا نام دعوت اسلام ہے، اور اسلام ایک ایسے ضابطے اور نظام کا نام ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے. اب وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہلوائیں یا مسلمان کہلائیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسلام کو تسلیم کیا تھا، اسلام کو مانا تھا. وہ اللہ پر اس طرح ایمان لائیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ پر ایمان لائے تھے. یہ بات میری اپنی نہیں بلکہ رب کے قرآن کی ہے. فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں. اللہ نے فرمایا تب میں ان لوگوں کو ہدایت دوں گا. اللہ نے شرط رکھی ہدایت دوں گا، لیکن پہلے تمہارا ایمان اس طرح ہونا چاہیے جس طرح صحابہ کا ایمان تھا. ہدایت میں تم لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا، لیکن پہلے اسلام پر اس طرح عمل پیرا ہو کے تو دکھاؤ جس طرح صحابہ اسلام پہ عمل پیرا ہو کے دکھائے تھے. اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سوچے اور سمجھے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح کا ایمان لائے تھے. دوستو، اگر ہم سوچیں، قرآن مجید کو پڑھیں، احادیث کی کتابوں کو پڑھیں، صحابہ کی سیرتوں کو اگر سامنے رکھیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نبی کے صحابہ کا ایمان اس طرح کا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ زندگی کے تمام لمحے، زندگی کے تمام گوشے، زندگی کے تمام ادوار اس قالب میں ڈالنے ہیں جس قالب میں ڈالنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے. اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سیرتوں کو اپنے سامنے رکھے اور دیکھے کہ صحابہ نے اسلام کو صرف یہ نہیں جانا تھا اسلام کے تعلق سے کہ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ صرف کلمہ توحید پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر لو، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مان لو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو،
کلمہ پڑھ لے اور اسلامی ایک نام رکھ لے، بس یہی چیز نجات کے لیے کافی ہے یا یہی چیز اسلام کے لیے کافی ہے؟ نہیں دوستو، صحابہ نے اسلام اور ایمان کو صرف عبادات تک محدود نہیں رکھا تھا، بلکہ صحابہ نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کی توحید کو دل سے تسلیم کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننے کے بعد، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ماننے کے بعد، اسلام کے ان تمام احکامات کو ماننا ہے جو کلمے کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں پہ عمل پیرا ہونا ہے، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان باتوں پہ عمل پیرا ہونا ہے، جن چیزوں کی تعلیم محمد رسول اللہ نے دی ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ صحابہ نے یہ سمجھا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو بات اللہ کے رسول نے کہی، جو اللہ نے کہی، ان تمام چیزوں کو ماننا ہے، اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ اگر اسی طرح ہم بھی دوستو کلمہ پڑھنے کے بعد صحابہ کی طرح ہم اسلام کو سمجھتے ہیں، رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد ہم رب العالمین کے تمام احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، تو ہم گرو کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان کا بیٹا ہوں، میں مسلم محلے میں رہتا ہوں، میں اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے والا ہوں، تب ہم دھڑلے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد میں صرف کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، لیکن نہیں جانتا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، نہیں جانتا کہ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں فرض ہیں اور کتنی سنتیں ہیں، نہیں جانتا میں مسجد کا راستہ، نہیں جانتا میں اسلامی تعلیمات کو، لیکن ہاں یہ کہتا ہوں کہ میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام عبداللہ ہے، میرا باپ بھی مسلمان، میں باپ دادا سے ہم مسلمان ہیں، اسلام بہت پہلے ہم قبول کر چکے ہیں، میں مسلمان گھر سے تعلق رکھتا ہوں، مسلمان برادری کے ساتھ ہوں، اور میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، لیکن میں نماز کے بارے میں نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ مجھے جمعہ کی نماز کسی بھی حالت میں پڑھنی ہے، یہ بات مجھے خیال ہے اچھے سے۔ میں اگر غیر مسلم کے یہاں کام کرتا ہوں تو کسی بھی طرح 11 ساڑھے 11 بجے تک چھٹی لے لیتا ہوں کہ مجھے آج جمعہ پڑھنا ہے، نہانا ہے، مجھے جانا ہے مسجد میں، بس ہم جمعے کی نماز کو جانتے اور کچھ نہیں جانتے۔ مسلمانوں، یہ وہ ایمان نہیں جو صحابہ لائے تھے، یہ وہ ایمان نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر اس طرح ہم نے اسلام کو سمجھا ہے اور اس طرح کہ ہم مسلمان ہیں کہ میں صرف جمعے کی نماز کو جانتا ہوں اور نہیں جانتا کہ اس کے بعد والی نمازیں کون سی ہیں، کتنی رکعتیں نہیں جانتا، مسلمانوں اس اسلام سے ہمیں کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ رب العالمین کا تقرب تو دور کی بات، رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں، یاد رکھیے مسلمانوں۔ ورنہ ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید آپ پڑھیے، قرآن مجید، تب آپ سمجھیں گے کہ حقیقی مسلمان کون ہے، تب آپ سمجھیں گے کہ میں دعویٰ تو کر رہا ہوں مومن ہونے کا، کیا میں مومن ہوں کہ نہیں، کیا میں سچا مسلمان ہوں کہ نہیں۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن، تب آپ کو پتہ لگے گا کیا میں صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، اسی سے مجھے جنت مل جائے گی، اسی سے میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں سچا مسلمان ہوں، اسی سے میری نجات ہو جائے گی، اسی کلمے کے ذریعے مجھے جہنم سے نجات مل جائے گی۔ آئیے قرآن مجید پڑھتے ہیں مسلمانوں۔ رب کا کلام کہتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے، صرف کلمہ پڑھنے سے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے، مسلم گھرانے میں پیدا ہونے سے، اور رب نے فرمایا تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ محمد رسول اللہ کی صرف رسالت کو تسلیم کرنے سے تمہیں کبھی نجات نہیں مل سکتی، تم کبھی آخرت کی قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ، کامیابی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان لانے کے بعد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، اے اللہ اگر مجھے جنت چاہیے، جہنم سے چھٹکارا چاہیے، مجھے اگر سچا مسلمان بننا ہے، اگر میں دعویٰ کروں مومن ہونے کا، اے اللہ کس چیز کے بلبوتے پر میں مومن اور سچے مسلمان کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ مجھے پھر جہنم سے چھٹکارا دینے والی چیز کون سی ہے کلمے کے بعد؟ اور رب کا قرآن کہتا ہے، سورہ یونس 22واں دوستو پارہ ہے، رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے فرمایا او میرے بندو سن لو کان کھول کے، وہ لوگ جو ایمان لائے میری ذات پر، جو مجھ پر ایمان لائے، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ مجھ پر ایمان لانا، رب نے فرمایا ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا مسلمان ہونے کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
نیک عمل کرنا پڑے گا۔ اے اللہ نیک عمل میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ مسلمانوں رب نے فرمایا نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہو، جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو نمازیں پڑھنی پڑے گی، قیامت کے دن نجات چاہتے ہو تو نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ میں نہیں کہتا، واللہ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ لوگوں یہاں پر آج کے دن دوستو دل سے یہ خطبہ پورا سنیں، دل کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ، اور آج سے مسلمانوں اس مسجد سے توبہ کر کے اٹھنی ہے۔ اور رب کے قرآن نے کہا کہ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے کلمے سے نجات نہیں مل سکتی، صرف جمعے کی نماز سے نجات نہیں مل سکتی جہنم سے۔ اور رب نے فرمایا اقاموا الصلاۃ، مرتے دم تک تمہیں نمازیں پڑھنی پڑے گی، وآتوا الزکاۃ، زکات دینی پڑے گی۔ رب نے فرمایا یہ نمازیں پڑھنے والے، یہ زکات ادا کرنے والے کون ہیں یہ لوگ؟ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر رب پہ واجب ہوا، اور ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور رب نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں نہ غم زدہ ہوں گے اور نہ جہنم سے خوف کھائیں گے۔ کون لوگ؟ مسلمان ہونے کے بعد جنہوں نے نمازیں پڑھی اور جنہوں نے صرف ایمان کو کافی سمجھا، مسلمان ہونا کافی سمجھا، صرف جمعے کی نماز پڑھنا کافی سمجھا۔ اور رب نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو جنت کے منزل کے راہی بنیں گے، جو جنت کو پانے والے ٹھہرائے جائیں گے، جو جہنم سے چھٹکارا پانے والے ہیں۔ اور رب نے فرمایا ایمان کے بعد عمل صالح کو زندگی کا جز بنانا پڑے گا۔ ہاں، عمل صالح کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا پڑے گا، ورنہ اللہ نے فرمایا جہنم سے کبھی چھٹکارا نہیں مل سکتا صرف ایمان سے، جنت میں کبھی داخلہ نہیں مل سکتا صرف مسلمان ہونے سے۔ آئیے دوستو آج کے خطبے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، لیکن کیا کروں دوستو، آپ لوگوں کی حالت دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ اتنی ساری تقریریں سننے کے بعد کیوں دوستو آپ بیدار نہیں ہوتے، کیوں خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے؟ پہلے کیوں وہی بے ڈنگی والی زندگی، جیسے نمازیں چھوڑتے آ رہے ہیں وہی دوستو آپ لوگ اسی طرز عمل پہ جاری ہیں۔ مسلمانوں بتاؤں میں آپ لوگوں کو کہ مسلمان تو بہت ہیں دنیا میں، مسلمان تو بہت ہیں۔ ایک محلے کی دوستو آبادی آپ سروے کر کے گن کے دیکھیے کہ مسلمان اگر 1000 گھر ہے کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، پھر آپ مسجد میں آئیے ظہر کی نماز پڑھنے اور دیکھیے کہ کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے، کتنے لوگ آتے ہیں۔ 1000 کی آبادی ہے تو میں کہتا ہوں 50 لوگ بھی اس مسلم آبادی میں مسجد میں آنے والے نہیں ہوں گے، 50 لوگ، لیکن گھر کتنے ہیں؟ 1000۔ مسلمانوں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو 50 لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں نا 5 وقتہ، یہی حقیقی مسلمان ہے۔ آبادی پوری مسلمانوں کی ہے، لیکن یہ کون مسلمان ہے؟ یہ قانونی مسلمان ہے، قانونی۔ اور یہ جو 50 لوگ 1000 آبادی میں سے جو 50 لوگ اٹھ کر مسجد میں آ گئے، یہی حقیقی مسلمان ہے، باقی پوری آبادی قانونی مسلمان۔ قانونی مسلمان اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی رسالت کو مان لیا۔ اگر نام لکھاتا ہے تو عبد الرحمن عبد الغفور نام مسلمان کا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، کلمہ پڑھتا ہے لیکن نمازی نہیں ہے، یہ قانونی مسلمان ہے، قانونی۔ صرف مسلمانوں کے رجسٹر میں اس کا نام آیا ہے، باقی یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں رب العزت نے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اے میرے محبوب، یہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کا بیٹا ہوں۔ میرے محبوب کہہ دو ان سے کہ تم قانونی مسلمان ہو، مسلمانوں کے رجسٹر میں تمہارا نام آیا ہے، مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوئے ہو۔ رب نے فرمایا تمہاری نجات کے لیے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، تم حقیقی مسلمان نہیں بنے۔ کسے کہا جاتا ہے حقیقی مسلمان؟ رب نے فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے جو میری وحدانیت کو دل سے تسلیم کرے، زبان سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، صرف زبان سے نہیں کہتا، دل سے عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کو دل سے اللہ کا رسول مانتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد رب نے فرمایا اپنی زندگی میں ان تمام عناصر کو شامل کرتا ہے جنہیں شامل کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے۔
جنہیں شامل کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں حقیقی مسلمان۔ مسلمانوں اسے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نماز بھی پڑھے، وہ روزہ بھی رکھے، وہ زکوٰۃ بھی دے، اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج بھی کرے، وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرے، وہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، وہ پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے۔ اور رب نے جن باتوں کا قرآن میں حکم دیا، محمد رسول اللہ نے جن باتوں کے حدیث میں حکم دیا، ان تمام باتوں پہ عمل پیرا ہے، یہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ مومن ہوں، یہ دھڑلے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں۔ مسلمانوں، قانونی طور پر صرف لا الہ الا اللہ سے آدمی مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی اسلام کے لیے اسلام کے ان تمام اصولوں کو ماننا ضروری ہے، ان تمام اصولوں کو ماننا ضروری ہے جس کی تلقین اللہ نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ نے احادیث میں کی ہے۔ اسی لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے کبھی کہا تھا کہ او میرے صحابہ، جب کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے جاؤ نا تو رات کو کبھی حملہ مت کرو کسی بستی پہ، رات کی تاریکی میں کسی بستی پر شب خون نہ مارو، صبح کا انتظار کرو، صبح کا انتظار کرو، اور دیکھو کہ اگر اس بستی سے اذان کی آواز آتی ہے، لوگ نمازوں کے لیے فجر کے لیے نکلتے ہیں مسجدوں کی طرف، محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے کہا دیکھو اس بستی پر کبھی حملہ مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آبادی مسلمانوں کی ہے، کیونکہ وہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے، کیونکہ وہ گاؤں مسلمانوں کا گاؤں ہے، کیونکہ مسجد سے آذان کی رب کی توحید کی صدا بلند ہوئی ہے، اور لوگ اپنے گھروں سے نماز فجر کے لیے نکلے ہیں۔ اور آگے جو محمد رسول اللہ نے فرمایا سننے کی بات ہے، آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، ہاں آبادی تو مسلمانوں کی ہے، گاؤں تو مسلمانوں کا ہے، لیکن اگر آذان کی آواز نہیں آتی، فجر میں آذان کی آواز نہیں آتی، لوگ نمازوں کے لیے مسجدوں کی طرف نہیں نکلتے، آپ نے فرمایا حملہ کر دو، پھر مت دیکھو کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، مت دیکھو، اگر نماز نہیں ہے تو مسلمان کہاں ہے کہ رب العالمین اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس بستی پر حملہ کر دو۔ وہ بستی مسلمانوں کی بستی نہیں ہو سکتی جس میں رب کی توحید کی صدا بلند نہ ہو، مسجدوں سے آذان کی آواز بلند نہ ہو، لوگ نماز نہ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا وہ صرف دعوے کے مسلمان ہیں، حملہ کر دو، مار دو ایسے مسلمانوں کو۔ ہاں، یہ محمد رسول اللہ نے کہا۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو تو اٹھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ مسلمان، میں سچا مسلمان تبھی بن سکتا ہوں جب رب کے ہر حکم کو مانوں، محمد رسول اللہ کی تمام تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جاؤں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ رب کے احکام میں سے دوستو اسلام کا جو سب سے دوسرا بڑا ستون ہے وہ نماز ہے، نماز ہے مسلمانوں، نماز ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، سنیے گا، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی کسی کو گشت کے لیے جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ نماز پڑھیے، یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے، یہ سنتا ہے لیکن سنی کو انسنی کر دیتا ہے۔ پھر اس کی دوستو کوئی اس کی بات سنتا تو ہے، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ رب کے احکامات اس عالم نے اسے پڑھ کے سنائے، مسجد کے نمازی اس کے بعد گئے، محمد رسول اللہ کی تعلیمات رکھی اور اسے بتایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد نماز ہے، یہ نماز ہم لوگوں پہ فرض ہے۔ یہ سن کے بھی دوستو اللہ کے فرامین محمد رسول اللہ کی تعلیمات سن کے بھی اگر مسجد میں نہ آئے، رب نے فرمایا یہ تکبر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے۔ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، نماز نہ پڑھے، حقیقی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ورنہ آپ مجھے کئی حدیث و قرآن میں دکھائیے کہ اللہ نے کہاں کہا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لو مسلمان ہونا کافی ہے؟ کہاں اللہ نے فرمایا؟ ہاں، اللہ نے اس کے برعکس کہا، اس کے اپوزٹ اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر۔ مسلمانوں اگلی آیت پڑھوں، اگلی آیت کا ترجمہ سننے کے بعد اللہ کا واسطہ آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ طے کر کے اٹھیے گا کہ آئندہ کبھی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور رب نے فرمایا کہ جو بے نمازی ہیں ان کے بارے میں شفاعت بھی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اسی کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی ان کے حق میں جو بے نمازی لوگ ہیں۔ قالوا لم نکن من المصلین،
ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر پھینکوا دیا؟ حالانکہ تم دنیا میں تو مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، میرے پڑوس میں تھے، مسلمان تھے، پھر کس چیز نے تمہیں جہنم میں پھینکوا دیا؟ لوگوں دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، وہ جواب کیا دیں گے؟ اللہ نے ان کے جواب کو قرآنی آیتوں میں اتارا ہے، فرمایا لم نک من المصلین، لم نک من المصلین، ہاں دنیا میں نمازی تھے، نام میرا عبد الرحمن عبداللہ تھا، مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز چھوڑنے کی وجہ سے میں جہنم کے اندر چلا گیا۔ محمد رسول اللہ کی ایک حدیث ہے جو قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ امام کائنات نے فرمایا بین العبد و بین الکفر الصلاۃ۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کسی بھی عمل کے چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تھے، لیکن تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق تھا، ان کا اجماع تھا کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ صحابہ کا اس بات پہ اتفاق تھا۔ امام کائنات نے فرمایا بین العبد و بین الکفر الصلاۃ، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر قصدن نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا، وہ دین سے نکل گیا، وہ اسلام سے نکل گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے کفر کیا۔ یاد رکھیے مسلمانوں، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم سو گئے، آنکھ نہیں کھلی، فجر کی نماز ہم سے نکل گئی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا نماز ایک عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، جب بھی یاد آئے پڑھ لو۔ اگر آنکھ نہیں کھلی لیکن ایک آدمی جاگ رہا ہے، فجر کی اذان بھی سن رہا ہے، فجر کی اذان بھی سن رہا ہے، جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے، یا پھر مسجد کے بغل سے نکلا، ہوٹل پہ بیٹھا ہے، ظہر کی اذان و عصر کی اذان سن رہا ہے، جان بوجھ کے نہیں آ رہا ہے، یہ ہے قصدن نماز کو چھوڑنا، جان بوجھ کے چھوڑنا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ کیا کیا؟ اس نے کفر کیا۔ مسلمانوں ہم نے صرف اسی بات کو پکڑ لیا ہے، یہی رٹا لگاتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں احادیث کو اسی طرح سمجھو جس طرح صحابہ نے سمجھا، اس کلمے کو اس طرح پڑھو جس طرح صحابہ نے پڑھا، اس کلمے کے مفہوم کو اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ نے سمجھا۔ آپ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ سچے دل کے ساتھ پڑھنے والا کبھی نماز تو نہیں چھوڑ سکتا، سچے دل کے ساتھ کلمہ پڑھنے والا روزہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ زکوٰۃ اس کا استطاعت ہے، زکوٰۃ دینے کی طاقت ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زکوٰۃ دینے سے ٹال مٹول کرے۔ مسلمانوں جو یہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، اور دنیا میں جتنی عبادتیں ہیں، جس قسم کی عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، یہ گردن جھکے گی تو اللہ کے سامنے، لیکن کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ مسلمانوں اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ نماز پڑھو، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ روزے رکھو، اس کا تقاضا ہے کہ اگر طاقت ہے، اگر تم زکوٰۃ کے مستطیع ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ اگر ہم کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں تو ہم جھوٹے ہیں کلمے کے دعوے میں، ہم کلمے کے دعوے میں بھی سچے نہیں ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھیے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی مسلمانوں سمجھو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیے صحابہ کے یہاں اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی نمازی مسلمان نماز چھوڑ دے۔ صحابہ نماز چھوڑنا تو بڑی بات جماعت نماز سے بھی پیچھے نہیں رہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں کسی ایک آدمی کی ایک فجر کی نماز چھوٹی تھی، حضرت عمر نے کسی اپنے آدمی کو کہا کہ اس کا نام منافقوں کی لسٹ میں لکھ دو۔ کیا کہا؟ ایک فجر کی رکعت چھوٹی تھی، زندگی میں اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، ایک رکعت چھوٹی تھی۔ بعد میں اس نے آ کے کہا عمر تھوڑا مجھے لیٹ ہو گیا، یہ میرا عذر ہے، یہ میرا بہانہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں کچھ اور تو نہیں کروں گا، لیکن میں نے امام کائنات سے سنا ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں لیٹ کرنے والے منافق ہوتے ہیں، یہ منافقوں کی عادت ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے۔ دوستو صرف پیچھے رہنے سے صحابہ اس کو منافق سمجھ لیتے تھے۔ سوچئے مسلمانوں جو نماز میں حاضر ہی نہیں ہوتا، اللہ اکبر
پیغمبر یا صرف عید کی عید یا جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، سوچو ان کے بارے میں ہمارا اسلام کیا دوستو اس کے بارے میں کہتا ہوگا، ہماری شریعت اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہوگی۔ سنو مسلمانوں، کل قیامت کے دن بارگاہ ربانی میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا مسلمانوں، نماز کے بارے میں ہوگا۔ ہائے حشر کی ہولناکیاں، حشر کی خوفناکیاں ہیں مسلمانوں، انبیاء بھی پریشان ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا انسان تو چھوڑیے، آدم ہے، نوح ہے، موسیٰ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، انہیں اپنی فکر ہوگی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ حشر کی خوفناکی ہے، ایک بے نمازی انسان رب کے سامنے کھڑا ہے، ایک بے نمازی رب کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ اس سے پوچھ رہا ہے بتا تو نے نماز کیوں چھوڑی؟ ہاں، تو نے جمعے کا خطبہ بھی سنا نماز کے تعلق سے، تو نے سنا تھا تقریروں میں، عالموں سے سنا تھا کہ بے نمازی کا حشر یہ ہوتا ہے، بے نمازی کا حشر یہ ہوتا ہے، پھر بھی تو نے نماز کیوں نہیں قائم کی؟ لوگ آئے تیرے پاس اور تجھے کہا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے نماز پڑھنا، اللہ اس سے پوچھے گا کیوں تو نے نماز نہیں پڑھی؟ مسلمانوں سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ کیا جواب دیں گے ہم اپنے رب کو، کیا جواب دیں گے مسلمانوں۔ اور امام کائنات نے کہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، آپ نے فرمایا جس کی نماز صحیح نکلی نا، جو نمازی انسان ہوگا دوسرے سارے اعمال صحیح نکلیں گے، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کی نمازی خراب نکلی، جو بے نمازی انسان ہوگا وہ تو برباد ہو گیا، محمد رسول اللہ نے فرمایا وہ تو برباد ہو گیا۔ مسلمانوں کل قیامت کے دن بارگاہ ربانی میں آپ سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنی زمینیں خریدی، کتنی پراپرٹی جمع کی، آپ نے کہاں کہاں مکان لیا، آپ نے دنیا میں کتنی ترقی کی، نہیں پوچھا جائے گا مسلمانوں۔ ہاں پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے فلاں وقت میں یہ نماز کیوں ضائع کی، آپ نے نمازیں کیوں چھوڑی؟ جمعے کی نماز پڑھتا تھا، تجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے تا حیات تجھ پر نماز فرض کر رکھی تھی، یہ پوری زندگی تجھے پڑھنا تھا، تجھے نہیں پتا تھا؟ مسلمانوں کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہو، نماز پڑھنی پڑے گی آپ لوگوں کو۔ اور سنیے اچھی بات ہے، آپ جمعے کے دن اہتمام کر کے، دکانوں سے چھٹیاں کر کے، دکان بند کر کے، مزدوری دوستوں چھوڑ کے، نہا دو کے ٹوپی لگا کے پہلی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ عصر کی نماز میں بھی پتہ چل جائے گا، عصر کی نماز میں چھٹ جائیں گے حقیقی مسلمان اور قانونی مسلمان۔ ہاں اسی میں سے پتہ چل جائے گا، عصر ہی کی نماز میں پتہ چل جائے گا کہ اس میں قانونی مسلمان کتنے اور حقیقی مسلمان کتنے۔ عصر کی نماز میں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، سوچو تھوڑی دیر کے لیے، یہ یاد رکھیے رب کے احکامات سے ہم کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ اچھی بات ہے کہ آپ جمعے کی تقریر سنیے، جمعے کی نماز پڑھیے، اتنا اہتمام کر کے آپ آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ پہلی صفوں میں جگہ مل جائے، لیکن مسلمانوں کیا رب صرف جمعے کی نماز میں آپ کو دکھتا ہے؟ ہاں، اور نمازوں میں اللہ آپ کو نہیں دیکھتا؟ ذرا غور کیجئے مسلمانوں، یہ وہ نماز ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول میں کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکوں تو کیا کروں؟ کیا مجھے نماز معاف ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اگر بیٹھ کے بھی نہ پڑھ پاؤں تو؟ آپ نے فرمایا پھر تجھے لیٹ کے پڑھنا پڑے گا۔ اس نے کہا لیٹ کے بھی نہ پڑھ سکوں، آپ نے فرمایا اشارے کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، روزہ ہے، روزہ معاف ہو جاتا ہے۔ بیمار آدمی ہے جس کی بیماری ایسی ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، ہاں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو بچنا ہے، آپ اتنی لمبی پیاس اور بھوک کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اللہ نے اسے روزہ معاف کر دیا۔ بوڑھا آدمی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یا اپنی جگہ کسی کو روزہ رکھا دیا، کسی مسکین کو فدیہ دے دے، روزہ اس کو معاف ہو جائے گا، لیکن نماز کبھی بھی معاف نہیں ہوگی۔ ہاسپٹل کے اندر ہیں، بیمار ہیں مسلمانوں، بیمار ہیں۔ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ میں پلیت رہتا ہوں، بیمار ہاسپٹل میں ہوں، پلیت ہوں، ہاں اس حالت میں کیسے پڑھوں؟ لیکن پڑھنا ہے اشاروں کے ساتھ، بستر مرگ پہ، مرض بستر پہ، وہیں پر بھی آپ کو دوستو پڑھنا ہے۔ ہاں جب تک آپ کے ہوش و حواس برقرار ہیں مسلمانوں، نماز آپ کو معاف نہیں ہے، کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ آئیے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اسی وقت رب نے جبریل کو بھیجا، وَإِذَا كُنْتَ عَلَيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی آپ میدان جنگ میں ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، اس حالت میں بھی میں نے نماز معاف نہیں کی، اٹھو اپنے صحابہ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ کہا اللہ ایسی حالت میں تیروں کی بارشوں میں؟ کہا ہاں نبی، اس حالت میں بھی نماز ہم نے معاف نہیں کی، آدھی فوج دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی کر دو اور آدھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑی کر دو۔ مسلمانوں، محمد رسول اللہ کو میدان دشمنوں نے گھیر کے رکھا، میدان جہاد میں، جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں، اور ہم ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں دوستو، ہم ٹی وی پر بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم دکانوں پر بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم بستروں پہ سو رہے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ عجیب کا مسلمان ہے، عجیب مسلمان ہے، جسم کے اندر طاقت ہے، پیروں کے اندر توانائی ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس مسلمان کے پاس نماز پڑھنے کی ہمت نہیں، نماز پڑھنے کی ہمت نہیں۔ اور آپ اس نمازی پہ ذرا غور کیجئے جو سویا ہے آذان کی آواز سن رہا ہے، جو دکان پہ بیٹھا ہے آذان کی آواز سن رہا ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہے آذان کی آواز سن رہا ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز کیسی ہے جانتے ہیں؟ کہ ابھی تو 15 منٹ باقی ہیں، اتنا جلدی جا کے کیا کروں گا؟ ہاں وہ اقامت کا ٹائم ہوتا ہے، 1 بجے آذان ہوئی، 1:15 بجے وہ ہوٹل سے نکلتا ہے، 1:15 بجے وہ بستر سے نکلتا ہے، 1:15 بجے وہ دکان بند کرتا ہے۔ یہاں آ کے اس نے وضو کیا، وضو کر کے جب تک یہ مسجد میں پہنچا تب تک یہاں پر 1 یا 2 رکعت اس کی چھوٹ چکی تھی، اور رب نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسی نمازوں کے لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بربادی ہو ایسے نمازوں کے لیے، ویل ہو ایسے نمازوں کے لیے۔ سویا تھا، دیکھ رہا، سن رہا تھا کہ آذان کی آواز سن رہی ہے، وہ آتا ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے آتا، وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت سنت پڑھتا، نماز کا انتظار کرتا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا نماز کا انتظار بھی نماز ہے، وہ قرآن کی نہیں، یہ ہمیشہ اس کی عادت ہے کہ اقامت جب کھڑی ہوتی، لوگ جماعت کھڑی ہوتی ہے تبھی وہ پہنچتا ہے، ہمیشہ 1-2 رکعت اس کی چھوٹتی ہے، اس کی عادت ہے نماز پڑھنا، عادت سے دوستو مجبور ہے، اور رب نے فرمایا ایسی نمازی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہاں کچھ لوگ ہیں خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن دوستو گھروں کی حالت ڈاماڈول ہے، گھروں کی حالت خراب ہے، خود نمازی ہیں، 30-35 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن گبرو جوان بیٹا ہے 25 سال کا نماز نہیں پڑھتا، بیٹا ہے 20 سال کا نماز نہیں پڑھتا، بیوی کبھی نماز کے قریب ہی نہیں گئی۔ مسلمانوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو بھی نمازی بنائیے، اپنے بیویوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے۔ یاد رکھیے، بیوی کو نماز کا حکم دینا شوہر کی ذمہ داری، بیٹے کو نماز کا حکم دینا باپ کی ذمہ داری۔ کل قیامت کے دن ایسے شوہر اور باپ مجرموں کی صفوں میں اٹھیں گے جو خود تو نماز پڑھتے تھے لیکن کبھی اولاد کو نماز کا حکم نہیں دیا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا ہوگا جنت کی طرف، نمازی انسان ہے، نمازی انسان، حاجی اور نمازی ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ اسے جنت میں پہنچا دو۔ ایک عورت چیختی ہوئی آئے گی، اے اللہ اس نمازی کو روکو، میرا حساب و کتاب ابھی باقی ہے۔ اللہ کہے گا بندی تیرا کیا حساب ہے؟ وہ کہے گی اللہ یہ حاجی اور نمازی، یہ باتیں میں سنا چکا ہوں آپ لوگوں کو۔ پھر بھی دوستو اولاد سے باپ ڈرتا ہے، ہاں کیا کہتا ہے؟ اپنا اچھا برا خوب سمجھتا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ سمجھتا بھی ہے کہ نماز فرض ہے پھر بھی نہیں پڑھتا۔ مسلمانوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو گھروں سے نکالیں، ان سے بات چیت بند کریں، دوستو ان کے اوپر ایسا دباؤ ڈالیں کہ اگر تو نماز نہ پڑھے مجھے باپ بھی مت کہنا، مجھ سے بات بھی مت کرنا، میرے گھر پہ بھی مت آنا، اور تیری کمائی بھی مجھے نہیں چاہیے اگر تو نماز نہیں پڑھے گا۔ اتنا دباؤ ڈالیے اپنے بیٹوں پر، ورنہ یہ بیٹا آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ وہ عورت کہے گی اللہ یہ نمازی میں مانتی ہوں جنتی ہے، کبھی اس کی جماعت بھی نہیں چھوٹی، لیکن اللہ اس نے مجھے کبھی نماز کا حکم نہیں دیا، مجھے کبھی نہیں کہا کہ بیوی اٹھ کے نماز پڑھ لے، یہ جنت میں میں جہنم میں، اللہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر یہ چاہتا تو میں بھی نماز پڑھ سکتی تھی، لیکن مجھے اس نے کبھی حکم نہیں دیا، اور رب کہے گا جاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ مسلمانوں، ایک شوہر بیوی کو نماز کا حکم نہ دینے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، ایک اور جا رہا ہوگا، بہن چیختی ہوئی آئے گی اللہ یہ بھائی تھا مجھے کبھی نماز کا حکم نہیں دیا، یہ بھائی بھی جہنم میں، بیٹا بھی جہنم میں، باپ بھی جہنم میں۔ سوچئے سوچئے مسلمانوں، ایک نمازی انسان اپنے 4 بے نمازی رشتہ داروں کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے، سوچئے بے نمازی کا کیا حال ہوگا، سوچئے جمعے کی نماز پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا، سوچئے صرف عید کی عید مسجدوں میں آتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا،
सोचा इन बीमारियों का सबब क्या है? ये दुनिया जिसके बारे में इमाम कायनात ने कहा था लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा लमा सका मिनहा काफिरन शरबत मा। आपने फरमाया था इस दुनिया की हैसियत रब की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को पानी भी न पिलाता। हाँ, इस दुनिया की हैसियत रब की नज़र में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मुसलमानों, कितना बेवकूफ़ है इंसान। ये दुनिया अल्लाह के रसूल ने फरमाया आखिरत के मुकाबले में कतरे की तरह है। समंदरों के मुकाबले में पानी का कतरा कैसा होता है, बिल्कुल ऐसे ही ये दुनिया। कितना बेवकूफ़ है इंसान जो एक कतरे के लिए समंदर को ठुकरा दे। कितना पागल है वो इंसान जो इन 60 और 70 साल ज़िंदगी की वजह से करोड़ों साल ज़िंदगी को बर्बाद करता है। ये इंसान नमाज नहीं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ता? ये जिस्म जिसको मैंने हराम खिला के पाला हुआ है, मेरे रगों में खून हराम का, मेरा कपड़ा हराम का, मैं जो लुक़मे खाता हूँ वो हराम का, मैंने इस जिस्म को एयर कंडीशन का आदी बनाया हुआ है, मैंने जिस्म को पंखों का आदी बनाया हुआ है। इस जिस्म को अल्लाह की बारगाह में झुकते हुए तकलीफ होती है। इंसान नमाज पढ़ता मर नहीं जाता। हाँ मुसलमानों, बात तो इतनी से ना कि गर्मी के दिनों में जोहर की चिलचिलाती हुई धूप में आप मस्जिद में आके 4 सजदे करें, हाँ, या सर्दी की ठठरती हुई रातों में आप फजर की नमाज के 2 या 4 सजदे करें। बात इतनी सी ना, आप जानते हैं नमाज पढ़ेंगे आप मर नहीं जाएंगे। क्या वक्त है मुसलमानों, आप जानते हैं नमाज का जो आदी बन जाता है ना, आप शुरू तो कीजिए, अल्लाह आदत डाल देगा, आपकी तौफीक ऐसी दे देगा, फिर नहीं पढ़ेंगे तो बेचैनी महसूस होगी। अल्लामा एहसान अपना एक वाक़या बयान करते हैं कि एक मरतबा सफ़र करते करते मैं थक चुका था। अल्लामा एहसान पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं, कहते कि मैं सफ़र में था, काफ़ी थकावट थी, मैं भूल गया कि इशा की नमाज़ मैंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अल्लामा एहसान कहते हैं कि मैं भूल चुका था कि मैंने ऐसा लगा कि मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन सोया 11 बजे तक मैं करवट बदलता रहा, मुझे नींद नहीं आई। कैसे अल्लाह के बंदे थे, नेक बंदे। 11 बजे तक करवट बदलता रहा। अल्लामा एहसान कहते हैं कि नींद है कि आने को नाम नहीं, नींद नहीं आ रही है। मैं उठ के बैठ गया, उठ के बैठा और सोता रहा, अल्लाह घर पे कोई ऐसा हादसा तो नहीं हो गया, नुकसान तो नहीं हो गया, नींद क्यों नहीं आ रही है। हाँ, 1 घंटे के बाद 12 बजे उनको याद आया कि उनकी इशा की नमाज उन्होंने आज नहीं पढ़ी है। अल्लाह के बंदे ने उठा, वुज़ू किया, वुज़ू करके नमाज पढ़ी, तब जाके अल्लामा एहसान को नींद आई। मुसलमानों, आदत डाल लो नमाज की, फिर आप नहीं पढ़ेंगे तो बेचैनी महसूस होगी, नहीं पढ़ेंगे मुसलमानों नींद ही नहीं आएगी। मुसलमानों, क्या वक्त है, 2 रकातें आपको फजर की, 4 रकातें, 2 सुन्नत और 2 फर्ज, हाँ, 8 रकातें ज़ोहर की, 4 सुन्नत 4 फर्ज, 4 रकातें इस असर की 4 फर्ज, और 5 रकात मगरिब की, 7 रकात कम से कम इशा की, 4 फर्ज, 2 सुन्नत 1 वितर। हाँ, मैं मजमूई वक्त को अगर गिन के बताऊं तो पौना घंटा लगता है। 45 मिनट मुसलमानों अल्लाह के लिए निकालो दिन में, 45 मिनट अल्लाह का वास्ता आप लोगों को देता हूं, 45 मिनट दिन में निकालो। ये 45 मिनट आपकी कब्रों को आबाद कर देंगे, ये 45 मिनट आपके कब्रों को नूर से भर देंगे, ये 45 मिनट आपको जहन्नम की आग से बचा लेंगे, ये 45 मिनट कयामत के दिन आपको निजात दिलाएंगे। मुसलमानों, दिन में 5 नमाजों के लिए 50 मिनट निकालो, 50 मिनट, हर नमाज में 10 मिनट लगता है। मुसलमानों, निकालो नमाजों के लिए 10 मिनट निकालो। अल्लाह का वास्ता आप लोगों को दे के कहता हूं, मुसलमानों तय करके उठिए कि अल्लाह जितनी जिंदगी गफलत में गुजरी है, वादा करता हूं तुझसे आइंदा नहीं छोड़ूंगा। मुसलमानों, इस दुनिया के पीछे पड़कर इंसान, आप जानते हैं इस दुनिया के पीछे पड़कर आप, दुनिया कितनी धोखेबाज है। जाते हैं आप कब्र की तरफ, सिर्फ 4 गज के कफन का टुकड़ा लेके जाते हैं, 4 गज के कफन का टुकड़ा। कौन दोस्तों माल दौलत ले गया है, कौन माल दौलत कभी देखा है? हाँ, हमने देखा है। कब्र पर एक खंबा लगा देते हैं कुछ लोग, हाँ, दफन करने के बाद खंबा और खंबे पे बल्ब लटका देते हैं ताकि कब्र पे रोशनी हो। लेकिन आप मुझे बताइए, ये उसी को पता चलेगा जो जिंदा जमीन पे घूम रहा है कि हाँ यहाँ पर कब्र है, लेकिन इस बल्ब की रोशनी से मुर्दे को कोई फायदा नहीं। इसको कब फ़ायदा होगा? सुनाता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सुनाता हूँ। मुसलमानों, हदीस सुनिए, नमाज़ों के पाबंद बनिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो नमाज का आदी होता है दुनिया में कभी नमाज नहीं छोड़ता। उसके रिश्तेदार उसे दफन करके चलते हैं, कब्र से निकल, यहाँ कब्रिस्तान से निकलते हैं, उनकी जूतों की आहट भी सुनता है, समझ पाता है इस चीज़ को कि मुझे जा रहे हैं दफन करके। मुनकर नकीर उसको उठा के बिठाते हैं, अल्लाह के बंदे बैठ, तुझसे सवाल जवाब करना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये वो आदमी है जिसने दुनिया में कभी नमाज नहीं छोड़ी, ये वो आदमी है जिसकी कोई रकात नहीं छूटी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उठा के बिठाया फरिश्तों ने और कहा कि अल्लाह के बंदे सवाल जवाब के लिए हाजिर हो जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसके सामने ऐसा नज़ारा होगा
جیسے سورج ڈھل رہا ہے، عصر کی نماز جیسا وقت ہوگا، فرشتوں سے وہ نمازی انسان کیا کہے گا جانتے ہیں؟ سوچئے مسلمانوں، نماز کے عادی بن جائیے تاکہ فرشتوں سے آپ یہ کہہ سکیں، وہ بندہ کہے گا میں تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو، ہاں مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو، میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی، میری رکعت چھوٹ جائے گی، میری نماز چھوٹ جائے گی۔ فرشتے اس کو محمد رسول اللہ نے فرمایا اس کا یہ جواب سن کے اس طرح لٹا کے چلے جائیں گے جس طرح نئی نویلی دلہن کو اس کے رشتہ دار پیار سے اس کے لٹا کے چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے تجھ سے سوال و جواب کی ضرورت ہی نہیں، کون کہے گا؟ جو نمازی ہوگا، نمازی وہ کہے گا مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ اور جو بے نمازی انسان ہے، سنیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے قبر کا منظر دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے سر کو کچلا جا رہا ہے، ایک پتھر ہے بڑا سا، ایک آدمی ہے چت لیٹا ہے اور ایک آدمی پتھر سے اس کے سر کو کچل رہا ہے۔ پتھر اس کے سر پر پڑنے کے بعد تھوڑا سا لڑک کر وہاں جاتا، پھر وہ آدمی پتھر اٹھا کے پھر اس کے سر کو کچلتا، سر کچلتا، وہ پتھر اٹھا کے لاتا، اللہ اس کے سر کو پھر صحیح سلامت کر دیتا، پھر کچلتا۔ اللہ کے رسول نے جبریل سے پوچھا کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول سنیے، کہا اللہ کے رسول یہ وہ آدمی ہے جو فرض نمازیں چھوڑ کر سویا رہتا تھا۔ کون ہے؟ جو فرض نمازیں چھوڑ کے سوتا تھا اور قیامت تک یہ اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ہاں اللہ رب العالمین ایسے بے نمازی کے بارے میں کہتا ہے اس کو حشر کے دن کا منتظر نہ ٹھہراؤ، اس کے قبر ہی کو جہنم کا حصہ بنا دو، قبر ہی میں جہنم کا عذاب، تاکہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی یہ قبر کے اندر جلتا رہے، قبر کے اندر جلتا رہے۔ مسلمانوں، آج ہماری نمازوں میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو ہمارا مال ہے، ہمارا مال ہے۔ مسلمانوں آپ جانتے ہیں شیخ المحسنی مکے کے بہت بڑے قاری ہیں، ہر نماز کی تلاوت میں دوستو روتے ہیں۔ یہاں سے کوئی عمرہ کرنے وہاں پہنچا تھا، شیخ محسنی کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ ہر تلاوت میں روتے ہیں زور زور سے۔ اور جب وہ عمرہ کرنے والا نماز پڑھا شیخ محسنی کے پیچھے اور مسجد سے باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بلڈنگ شیخ محسنی کی، بڑی بڑی ہوٹلیں شیخ محسنی کی، جو تلاوت میں روتا ہے قرآن کی تلاوت میں، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے نمازوں میں۔ ہاں تو اس عمرہ کرنے والے شخص نے لوگوں سے پوچھا کہ ابھی جو قاری جس نے نماز پڑھائی، جو نماز کی حالت میں رو رہا تھا، یہ ہوٹل عالی شان ان کی ہے، یہ بلڈنگیں ان کی ہیں؟ کہاں انہیں کی ہے جو نماز میں رو رہا تھا؟ کہا اتنی بلڈنگیں، اتنی بڑے، اتنا مال ہے تو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں انسان مسجد میں اس وقت آتا ہے دوستو جب کوئی مصیبت آتی ہے۔ مسلمانوں کیا مال ہی مانگنے کے لیے انسان مسجد میں آتا ہے؟ ہاں ہماری نمازوں میں اگر رکاوٹ ہے تو یہ مال ہے، یہ مال ہے۔ مسلمانوں چھوڑو، آپ کا یہ مال قبر سے لوٹے گا، آپ کے رشتہ دار قبر سے لوٹ آئیں گے۔ مسلمانوں اگر کام آئے گی تو یہ 4 سجدے آپ کو قبر میں کام آئیں گے، یہ 4 سجدے۔ آپ جانتے ہیں قبر میں انسان کو جب اس کی نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، اس کا روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، دوسرے جو عمل ہے اس کے پیر کے پاس آ جاتے ہیں، اس کو عذاب قریب بھی نہیں آنے دیتے، اس کو نیک اعمال گھیر لیتے ہیں قبر میں۔ مسلمانوں اپنے آپ کو نمازی بناؤ۔ آپ جانتے ہیں سعودی کے ایک سعد حسان ان کا شاید نام ہے، ان کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، 3-4 کلٹی ماری اس کی گاڑی نے، 4 ویلر نے، 3-4 کلٹی کے بعد بھی وہ صحیح سلامت گاڑی سے نکل آئے۔ اب دوسرے جو لوگ جا رہے تھے وہ گاڑیاں رکا کے دوڑ کے پاس سعد حسان کے پاس آئے، سعودی کے خود آدمی ہے، سعودی کے آدمی خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی گاڑی تمہاری کلٹی ماری ہے، اس کے بعد بھی تم صحیح سلامت ہو۔ آپ جانتے ہیں سعد حسان نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں سلامت ہوں، اس لیے کہ آج میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، آج میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اور محمد رسول اللہ سے میں نے سن کے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے وہ اللہ رب العالمین کی امان میں ہوتا ہے، اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ سعد حسان نے کتنا مومنانہ جواب دیا۔ مسلمانوں نمازیں ہیں تو آپ کی زندگیوں میں سکون ہے، نمازیں ہیں تو آپ کے رزق میں برکت ہے، نمازیں ہیں تو دنیا و آخرت کی عزتیں ہیں، نمازیں ہیں تو جہنم سے چھٹکارا ہے، اور نمازیں ہیں تو جنت الفردوس میں داخلہ ہے۔ نماز کے بغیر مسلمانوں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ نماز کے بغیر آپ کو کوئی نہیں جانے گا، رب العالمین بھی ہاتھ اٹھا لے گا آپ لوگوں سے، پھر آپ کہیں بھی جا کے مریں مسلمانوں رب العالمین آپ سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ نمازوں کو قائم کیجئے مسلمانوں، یہاں رب العالمین کی بارگاہ میں، رب العالمین کی اس مسجد میں رحمت کے فرشتوں نے آپ کو گھیر کے رکھا ہے۔ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے مسلمانوں وعدہ کرو، وعدہ کرو، وعدہ کر کے پھر اللہ سے دعا کرو جو دعا ابراہیم خلیل اللہ نے کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے
مجھے نماز پر پختگی سے قائم رہنے والا بنا۔ مسلمانوں خود بھی نماز پڑھو، اپنی بیویوں کو بھی حکم دو، اپنے بیٹوں کو بھی حکم دو۔ یاد رکھیے مسلمانوں، جو بچپن میں اپنے بچوں کو نمازی بنائے دیتے ہیں اللہ انہیں تاحیات نمازی بنا کے رکھتا ہے، لیکن جو بچپن میں اپنے بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے آگے چل کر ان کی اولاد کبھی نیک نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں اگر قبر میں بھی اپنے بچوں کی دعاؤں اور ان کے اعمال سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کی اولادوں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ہاں ایک چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا والدین کے انتقال کے بعد وہ نماز پڑھ کے اپنے والدین کے حق میں دعا کرے، مغفرت کی دعا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کا آپ نے فرمایا اجر و ثواب والدین کے لیے جاری ہے برچہ وہ قبر میں ہے۔ مسلمانوں دعا کرتا ہوں بار الہ سے، اے اللہ ہمیں نمازوں پر پختگی سے قائم رہنے والا بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، ہماری نسلوں کو نمازی بنا، اے اللہ ہمارے جو پڑوسی بے نمازی ان کو نمازی بنا، ہمارے دوست جو بے نمازی ان کو نمازی بنا، اے اللہ ہمارے محلے میں جتنے بے نمازی سب کو نماز بنا، اے اللہ اس پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں جو نماز کی اہمیت و فضیلت کو نہیں سمجھتے اے اللہ تو انہیں بھی نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پہ، جب خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ولیستجب لکم ولتعلی اولی اجل وقر واللہ یعلم ما تصنعون۔